یہ دو لفظ اب تک ہم نے پڑھ لیے. حضور کا ایک اسم گرامی، ایک صفت کیا ہے؟ نبی ہونا. دوسری صفت کیا ہے؟ رسول ہونا. تیسری صفت ہے شاہدن، شاہد ہونا. شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے شہادت دینے والا، گواہ. تو پوری کی پوری کائنات کے آپ شاہد ہیں. اور شاہد مشاہدہ کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس شاہد کے لفظ سے ہی ہم اہل سنت اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے. ساری کائنات کے آپ شاہد ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یہ لفظ شاہد سے بھی ثابت ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین سکیڑ دی. فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے ہیں اور مغرب بھی دیکھ لیے ہیں. حضور کے سامنے مشرق و مغرب سب حضور کے سامنے. یہ لفظ شاہد قرآن میں ہے، اور زمین سکیڑ دی، مشرق و مغرب میرے سامنے آ گئے. یہ مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے. اب رزلٹ کیا نکلا؟ اہل سنت کا وہی عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے شاہد ہیں. یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس امت کو بھی تو قرآن نے شاہد کہا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے میرے نبی کی امت، ہم نے تمام لوگوں پر تم کو بھی گواہ بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، اور رسول کو تمہارے اوپر شاہد بنایا ہے. تو سوال اٹھ گیا کہ شاہد تو پھر ساری امت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، ہم کن لوگوں کے شاہد ہیں اور حضور کن لوگوں کے شاہد ہیں؟ جن کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے، یا جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنے کا ہم شاہد ہوں گے، اور ان لوگوں تک ہماری شہادت محدود ہوگی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت محدود نہیں ہے. حضور جس کی طرف بھیجے گئے ہیں اس کے لیے آقا شاہد ہیں. حضور کس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب فرما دیجئے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. تو حضور پوری دنیا کے رسول ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور پوری دنیا کے لیے شاہد ہیں. ہم پوری دنیا کی طرف نہیں بھیجے گئے، ہماری شہادت محدود ہے. کسی ایک چیپٹر، کسی ایک ٹاپک، کسی ایک موضوع پر ہے، کسی ایک حوالے سے ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مطلق ہے، پوری دنیا تک وسیع ہے. جہاں جہاں کے لیے آپ رسول ہیں، وہاں وہاں کے لیے آپ شاہد ہیں. ایک بات اور بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین سکیڑ دی، مشرق و مغرب میرے سامنے ہے. یہ زمین کا سکڑنا کیا ہے؟ مشرق و مغرب حضور کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کیسے ہیں؟ پوری دنیا ایک ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیسے آ گئی؟ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے نا، 1400 سال پہلے کی بات ہے نا. تو آج تمہارا کمپیوٹر، تمہارا موبائل اور تمہاری سم میں اگر مشرق و مغرب سمٹ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی ہتھیلی میں کیوں نہیں سمٹ سکتے؟ اور اگر مصطفیٰ خود فرما گئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق و مغرب میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں سمٹ چکے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ تمہاری سم بڑی لیٹ آئی ہے، مصطفیٰ کی ہتھیلی یہ اعلان پہلے کر چکا. اب مان لو اسلام ایک سائنٹیفک مذہب ہے. یہ بھی ہم غلط فہمی دور کر دیں کہ ہم سائنس کی ہر بات کی تصدیق کرنے کے پابند نہیں ہیں. سائنس بہت ساری اپنی ریسرچ بعض اوقات واپس بھی لے لیتی. جو بات صحیح ہے، ہم نص کے ساتھ بیان ہوئی ہے تو وہ بیان کریں. سونا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ للحکم اتصالی. میں نے اللہ کے سارے ممالک کو اس طرح دیکھا ہے جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پر ہوتا ہے. جب غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں تو غوث کے نبی کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ آج کہتے ہیں جی دنیا گلوبل ویلیج ہے. ہمارے آقا نے اس کو گلوبل پام ثابت کر. پام PALM، پام کا مطلب ہے ہتھیلی. گلوبل ویلیج، گلوبل روم، یہ سب ابھی بھی ان کے پیمانے بڑے ہیں. مصطفیٰ نے اس کو اور بھی سمیٹ کر گلوبل پام قرار دے دیا ہے کہ پوری دنیا یوں بھی سمٹ سکتی.
سنا یہ بڑی بڑی رجسٹر کتابیں دفاتر لائبریریاں، یہ اتنے 2 فرشتے ہیں نا، ان کی لائبریری تم پڑھنا، جب 100 سال کی تمہارے ہر لیا ہوا سانس، ہر بولا ہوا لفظ یہ لکھ رہے ہیں، تو اتنا بڑا رجسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چھوٹی سی سیم ہے ان کے پاس. یہ ہے لفظ شاہد کی میں نے مختصر سی وضاحت کر.